خطرہ ہے، اس میں پرامن احتجاج عمران خان چاہے عمران خان کو اچھا آدمی سمجھے برا آدمی سمجھے، پاکستان کے کروڑوں انسانوں نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ پختونخوا وطن جو پہلے اکثر منقسم ہوا کرتا تھا مینڈیٹ کے لحاظ سے، اس کے تمام پرانے قبائلی علاقے دیر سوات امب اسٹیٹ، اہل تشیع اور اہل سنت سب نے مکمل مینڈیٹ دیا۔ پنجاب میں بھی اگر صحیح مدن وہ کیا جائے، پنجاب میں بھی اکثریت کی پنجاب میں بھی اکثریت پنجاب میں بھی واضح اکثریت تحریک انصاف والوں کی تھی۔ ہمارے صوبے میں جس انداز میں جو کچھ ہوا، ان حالات میں جو کچھ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کے دوران ہوا، جس انداز میں انسانوں پہ بالکل جس طرح پرندوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، کارتوس شکار کیے جاتے ہیں، کیوں کیسے ہزاروں کارکن پہنچے ڈی چوک۔ ابھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، تحریک انصاف والوں جو ہمارے پاس معلومات ہے 8-9 آدمیوں کی تو باقاعدہ انہوں نے نام دیے ہیں کہ فلانا، شاید میرے پاس ہو، شہید ہونے والوں میں انیس شہزاد ستی، ملک مبین اورنگزیب، عبد القادر، ملک صفدر علی، احمد ولی، محمد الیاس اور عبدالرشید شامل ہیں، جو ان کے انہوں نے وہ کر دیا۔ ابھی ہم ان باتوں میں نہیں جاتے کہ سوئم کو مارے گئے ہیں، درجنوں مارے گئے ہیں، لیکن ضرورت کیا پڑی؟ تحریک انصاف والوں کا کہنا ہے کہ ہمارے اکثر لوگوں کو گولیاں سر میں لگی ہیں، وہ لگتا یوں ہے کہ اوپر کی بلڈنگوں سے سر میں لگی ہیں۔ ابھی ہمیں مجبوراً آپ کو تکلیف دینی پڑی کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ادارہ، کوئی فرد، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی سیاسی تحریک پاکستان سے وفاداری کا دعویٰ کرتی ہے، پاکستان کو واقعی چلانا چاہتی ہے اور پاکستان کو واقعی بحرانوں سے بچانا چاہتی ہے، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی، یا آئین بالادست ہوگا، عوام کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، پاکستان کی خارجہ اور داخلی پالیسیاں پارلیمنٹ بنائے گی، سینٹ میں صوبے یا قومیتیں جو بھی آپ کہتے ہیں وہ برابری کی بنیاد پہ ہوں گے، سینٹ کو وہی اختیارات ہوں گے جو قومی اسمبلی کو ہوں گے، افواج پاکستان سمیت ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرے گا تو پاکستان ان بحرانوں سے نکل سکتا ہے۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ کروڑوں پاکستانیوں کو ان بندوقوں اور ان خطرناک ہتھیاروں سے ڈرانے کی سازش یا کوشش کر رہا ہے جو ہمارے ٹیکس سے ان کو ہم نے دیے ہیں، یہ ہمیں قطعاً قبول نہیں۔ ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگرچہ یہ بات تاریخی طور پہ ٹھیک نہیں ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، جس طرح پاکستان بنا تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ قرآن کریم انسان، یہ مسلمان کی بات نہیں، انسان کی ایک انسان
اگر آیات مبارک کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی نے کسی شخص کو اس گناہ کے علاوہ کہ اس نے لوگوں کے پیاروں کو قتل کیا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ نہیں کرتا، یا سوسائٹی میں بربادیاں پھیلاتا ہے، اگر ان کے علاوہ اگر کسی بھی شخص نے کسی بھی حکومت کے ایک انسان کو قتل کیا تو یہ اس طرح ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کیا جائے۔ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے راڑاشم میں رات کو روڈ بند کی گئی، روڈ بند کیا گیا، ڈپٹی کمشنر آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ 3-4 ڈپٹی کمشنر، یہ ٹیلی فون، یہ بدبخت ٹیلی فون، یہ اگر بات کرنا چاہیں ابھی نیو یارک سے بات ہو سکتی ہے، آسٹریلیا سے ہو سکتی ہے، لندن سے ہو سکتی ہے، ان کے باوجود یہاں گھنٹوں راستے بند رہے، غریب انسانوں کو اتارا گیا، تلاشیاں لی گئیں، گولیاں ماری گئیں 8-7 گھنٹے تک۔ آج تک نہ کسی کو سسپینڈ کیا گیا ہے، نہ کسی نے استعفیٰ دیا ہے، نہ کسی کو نوکری سے نکال دیا ہے، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مغفر ہو ورحمہ وجزاہ ہو، فلانے نے کیا فلانے نے کیا، اس سے تسلی تو نہیں ہو سکتی۔ ہرنائی میں غریب مزدور کارکنوں کو درجنوں کے حساب سے قتل کیا گیا، مارا پیٹا گیا، کچھ نہیں۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ جو اسٹیٹ اپنے عوام کو سر و مال کی حفاظت نہیں دیکھ سکتا اس کو حکمرانی کا حق نہیں ہے، یہ دنیا کا قانون ہے۔ جو حکومت انسانوں کو ان کی عزت نفس، ان کی جمہوری حقوق کا تحفظ دے سکتا، ان کو راستوں میں امن نہیں دے سکتا، اس حکومت کی حکمرانی کا کوئی حق نہیں۔ اس کو دنیا بھی جانتی ہے، دنیا جانتی ہے کہ یہ حکومت 2 نمبر کی ہے، بائی فورس آئی ہے، زر اور زور کی اس پہ آئی ہے۔ ہمیں گلہ ہے، ہمیں سے میرے مراد پشتونخوا عوام پارٹی اور اس لحاظ سے تحفظ عین پاکستان، ہمیں گلہ ہے تمام دنیا کی ان جمہوری ملکوں سے جو ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم جمہور کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں ان سے گلہ ہے کہ اس 2 نمبر کی حکومت کو آپ کس طرح سپورٹ کرتے ہیں۔ وائی ڈو سپورٹ اٹ؟ آپ اس کو فائنینشیل وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیوں آپ ہیومن رائٹس کو وہ آیا ہے یہ کاغذ، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا کاغذ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ان کا آیا ہے، سخت ترین الفاظ میں انہوں نے کنڈمنیشن کی ہے کہ انسانوں پہ وہ کیا گیا ہے، سینکڑوں لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے، سینکڑوں لوگوں کو وہ کیا گیا ہے۔ ہم پشتونخوا عوام پارٹی اور تحریک عین تحفظ پاکستان کی پلیٹ فارم سے ہم ان تمام گھرانوں سے جن کے پیارے شہید کر دیے گئے ہیں ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، ان کے ہم غم کے برابر کے شریک ہیں۔ ہماری تجویز ہوگی، ہمارا مطالبہ ہوگا کہ ان قتلوں کا FIR وزیر داخلہ، وزیر اعظم شہباز شریف، IG جو بھی ہے، IG اسلام آباد اور فوج کے جو یونٹس اس میں ذمہ وار ہوئے ہیں، ان کی FIR ان کے خلاف کاٹنی چاہیے۔ ہم اپیل کریں گے، ہم اپیل کرتے ہیں اپنے افواج کے لوگوں سے، ہم اپنی پولیس کے لوگوں سے، FC کے لوگوں سے، رینجرز کے لوگوں سے ہم اپیل کریں گے کہ خدا را اپنے بچوں پہ ایک غیر آئینی حکومت کی نگرانی میں گولیاں نہ چلائیں، ورنہ وقت آئے گا کہ آپ سے پرسش ہوگی۔ آپ IG پولیس ہیں، آپ IG فلانا ہیں، آپ میرے فلانے اس کے ادارے کے فلانے آدمی ہیں، آپ نے قسم کھائی ہے کہ اپنے آئین کا احترام کرنا ہے۔ اپنے آئینی حرف کے مذاق اڑاتے ہوئے آپ ایک غیر آئینی حکومت کے بچاؤ میں اپنے بچوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں۔ جنرل ڈیگال جیسا آدمی، اس کا اقتدار اس لیے گیا جب اس کے خلاف ایک احتجاج ہوا اور پولیس نے اس سے کہا کہ ہم اپنے بچوں پر گولیاں نہیں چلائیں گے۔
احتجاجوں کا حق ہے. ہم فرانس کے ادارے کی پولیس ہیں, ہم فرانس کے لینے والے ہیں, ہم اپنے بچوں پہ گولیاں نہیں چلائیں گے. گورباچوف کے خلاف جب وہ ہوا بھی 5 آدمی لیٹ گئے ٹینکوں کے سامنے, جس کو آئینی فلانا کہا جاتا تھا, وہ سارا کولیپس ہو. دنیا ایک اس میں تبدیل ہو چکی ہے. گاؤں میں ہمیں دنیا کے تمام جمہوری لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس گڑی میں ہمارے کروڑوں عوام کا ساتھ دیں, اور ہم اپنے اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں, اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی گولیاں یا یہ وہ, ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آئین کے دائرے سے مت نکلیں, آئین کے دائرے سے مت نکلیں. ترکی کی فوج ترک فوج تھی, جس کے اختیارات ہماری فوج سے بہت زیادہ تھے, لیکن مجبوراً ترک کے لوگ اپنے افواج کے خلاف نکلے گلی کوچوں میں, اور جو ان کا اثر ہو ہم دیکھ لیا. اپنے عوام کو, اپنے لوگوں کو اس نہج پر مت پہنچاؤ کہ جب کروڑوں لوگ نکلیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ یو آر نو مور. پھر ہم یہ اس لیے نہیں کرتے. میں نے بار بار کہا, میری کیا حیثیت ہوگی, میں محمود کی حیثیت سے, ایک جمہوری کارکن کی حیثیت سے, میں نے بار بار کہا میں کہ خدا کے لیے عمران خان جمہوری طور پہ الیکشن جیت چکا ہے, وہ قاتل نہیں ہے, ڈاکو نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, جو بھی جرائم ہیں وہ قابل ضمانت ہیں, ان کو رہا کر دو. اس پہ ضمانت پہ سیاسی مقدمات ساری پولیٹیکل ساری دنیا کہتی ہے. شرم کی بات ہے, تقریباً 60 سے اوپر ملکوں میں عمران خان کی رہائی کے لیے مظاہرے ہوئے ہیں. 65 ممالک میں مظاہرے ہوئے ہیں. ہمارے اپنے اس میں ہم جا رہے تھے جوب 2 دن پہلے, جتنی تکلیف ہمارے غریب لوگوں کو دی گئی, بسوں اور ٹرکوں کو سڑکیں کاٹی گئی تھی کہ چونکہ یہاں سے لوگ قافلے جائیں. کتنے لوگ جاتے ہیں بلوچستان سے, پشتون بلوچ ہم جو بھی ہیں تحریک انصاف کے, یا ہم بھی اگر ساتھ ہو جاتے, زیادہ سے زیادہ 1000 آدمی. اس 1000 آدمی کو روکنے کے لیے تقریباً 2 دن سارا روڈ اخیر ڈیرہ اسماعیل خان تک سینکڑوں ڈرائیور سردیوں میں پڑے ہوئے تھے. کسی نے کیا اٹھایا ہوا تھا, یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. نہیں واپس پختونخوا ملیم پارٹی اس قسم کی فسطائی حکمرانی کو قطعاً قبول نہیں کرے گی. ہمیں یہ ملک عزیز ہے, ہمیں ملک کی سالمیت عزیز ہے. اس ملک میں یہ سکت نہیں ہے, میں معافی چاہتا ہوں, واضح الفاظ میں کہتا ہوں, اس ملک میں یہ سکت نہیں ہے. اگر اس کے خلاف عوام کھڑے ہوں یہ کولیپس ہو جائے گا, یہ ملک خراب ہو جائے گا, اور پھر اس کی ذمہ وار وہ ادارے ہوں گے جو غیر آئینی حکمرانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب بھی وقت ہے, معافی مانگی جائے ان خاندانوں سے جن کے بچے مارے گئے ہیں, معافی مانگی جائے ان کو. چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا کوئی بھی ایماندار جج کسی بھی ادارے کا ہو, دے مسٹ انکوائر. وہ بالکل کیا کہتے ہیں سو موٹو نوٹس وہ کریں. اور ہم تو اپیل کریں گے کہ دنیا کے ادارے, ہیومن رائٹس کے ادارے, یونائٹڈ نیشنز کے ادارے, وہ آ کے تحقیقات کریں. ابھی الزامات ہوں گے کہ یہ فلانا جھوٹ ہے, فلانا سچ ہے. جو بھی ہوا ہے اب شروعات ہیں. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں شہباز اینڈ کمپنی سے, مہربانی کرے اسٹاپ اٹ. دکھیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ہم نے تو فیصلہ کر لیا. کوئی اچھا مانے یا برا مانے, ہم تو نا امید ہو چکے ہیں پاکستان کے ان اداروں سے کہ وہ ہمیں امن دیں گے, یا ہم نے فیصلہ کیا, ہم پھر رہے ہیں اپنے لوگوں کے پاس, جرگے کر رہے ہیں. پھر ہم ان کو 10 بستہ عرض کریں گے کہ بھائی ہم جانے, ہمارے امداد امن جانے. ہم اپنے سڑکوں کے لیے مسافروں کو بھی, جو بھی ہو, مسلمان ہو مسلمان نہ ہو, یہاں کا رہنے والا ہو یہاں کا رہنے والا نہ ہو, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان یا ہمیں امن دے یا پھر ہماری جان چھوڑے, ہم خود سنبھالیں گے. ہم اپنے قبیلوں سے کہ بھائی یہ زمین آپ کی ہے, بسم اللہ کریں, اس کے امن کے ذمہ وار آپ ہیں. ہمیں اگر آپ تنخواہ دی لی ہوئی اس کی
بہت بہترین امن دے دیں گے اس لوگوں کو، نہیں دی ہم خود گزارا کر لیں گے. یہی حال ہمارے دکی وغیرہ کی مائنس کا ہے، ہم مائن اونر سے کہیں گے. یہ کیسے آپ کے پاس ایک ووٹ خریدنے کے لیے ایک درجنوں نے کیے، کم سے کم قیمت 70 کروڑ روپے تھی، اور غریب انسانوں کی گاڑیاں جلائی جاتی صبح دن کی روشنی میں، غریب انسانوں کی کوئلے ٹھیک وہ جلائے جاتے ہیں، کوئی کسی کے کان پہ جیوں نہیں لکھتی. ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ایک پاگل یہاں سے آ جائے، 2 پاگل وہاں سے آ جائے، یہاں فائرنگ کر دے، مجھ سمیت 50 آدمیوں کو مار دیے، ہو سکتا ہے. لیکن یہ کون تھے، کہاں سے پتہ نہیں. جی پریس کلب میں لوگ آئے، پتہ نہیں، بس آئے، انہوں نے لوگوں کو مار دیا. کہاں گئے پتہ نہیں. یہ پتہ نہیں والی بات نہیں ہوگی. یہ پتہ نہیں والی بات، اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے تو مہربانی کریں، توبہ کریں اپنے گناہوں کی ہمارے سمیت، اس آئین کی پاسداری کریں جو ہمارا متفق آئین ہے، اس پہ وہ کریں. ہر آدمی یہ کہتا ہے، ہر آدمی پاکستان فرسٹ. پاکستان فرسٹ مانا ہے کہ آپ اس سے کرپٹ لوگوں کے ذریعے چلائیں گے، آپ ان لوگوں کے ذریعے چلائیں گے جو خود بھی بکتے ہیں، لوگوں کو بھی خریدتے ہیں. یہ نہ آپ کے دوست ہیں نہ کسی اور کے دوست ہیں. جب بحران آئے گا تو یہ غریب لوگ پاکستان کو بچائیں گے. یہ بکریوں کی طرح بکنے والے، بیلوں کی طرح خریدے جانے والے لوگ نہ پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں، نہ پاکستان کو چلا سکتے ہیں. لوٹ رہے ہیں سارے ملک کو، کوئی نہیں پوچھتا. اور اس سیاسی کارکن کے پیچھے اپنے دوربین لگائے ہوئے، کسی پارٹی کا بھی ہو، کہ یہ چونکہ ہمارے مخالف اس کا ڈھونڈو کوئی ہے یا نہیں ہے. قتل یہ بچا ہوا ہے. میں نے گواہ، خدا گواہ، میں نے اس بات نہیں کی، بچا ہوا ہے. میں پوری ایمانداری سے یہ وہ کرتا ہوں. پاکستان کی ایجنسیاں اتنی کمزور نہیں ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ یہ بچہ کہاں ہے. میں الزام لگاتا ہوں، پاکستان کی جاسوسی ادارے فوجی ہوں یا سویلین، وہ اتنے نااہل نہیں ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ بچہ کس نے اغوا کیا. انہیں اغوا کاروں کا بھی پتہ ہے، انہیں جہاں رکھا گیا وہ بھی پتہ ہے، اور وہ کچھ نہیں کرتے. پاکستان کی جاسوسی ادارے، میں نے بار بار کہا ہے، گدلے پانی میں سوئیاں ڈھونڈ دیتے ہیں. بچہ ہے اغوا ہوا ہے، بڑے ان کے پاس بڑے وہ ایڈوانسڈ انسٹرومنٹس ہیں، ابھی انہیں پتہ. میں الزام لگاتا ہوں، کوئی قسم کا ہے، میں الزام لگاتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس نے اغوا کیا، کسی کہنے پہ اغوا ہوا ہے. اتنے نااہل نہیں ہیں پاکستان کے، وہ پاکستان کے ادارے. میں نواز شریف زندہ تھا، میرا مطلب سیاسی طور پر یہاں تھا. نواز شریف نے وہاں ہم نے کچھ گڑبڑ کی تھی اس طرف. مجھے خود اس نے کہا کہ وہاں سے ایک خبر آئی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری طرف سے ہوا ہے، خدا کے لیے یہ نہ کریں. تو اس نے کہا میں نے اپنے یار لوگوں کو بلایا جو اس کے ذمہ وار تھے، کہتے ہیں انہوں نے انکار کیا کہ غلط کہہ رہے ہیں یہ لوگ. پھر میں نے فلانی سول ایجنسی انٹیلیجنس کو یہ ڈیوٹی دی، انہوں نے 6 دن کے بعد مجھے کہا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں. ایک ملک ایسا ہو جس کے اپنے ادارے ایک دوسرے کی وہ نہ کرے ہوں، اپنے چیف ایگزیکٹو کی بات نہ مانتے ہوں، پھر کیا ہوگا؟ پاکستان حصوں سے گزر چکا ہے، ہمیں بنگال کا بہت بڑا زخم لگا ہے. کل پھر اگر آپ یہی کریں گے پھر کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. ہم نے آج پریس کانفرنس اس لیے بلائی تھی، ہم اپنے اس پہ لگے ہوئے ہیں. 3 سال پہلے بار ہم یہی کہتے رہے کہ بھائی پاکستان بحرانوں میں ہے، تمام اداروں کی گورننس کانفرنس بلائیں، فوجیوں سمیت، دانشور، پروفیسر، تاجر، سیاسی پارٹیاں مل کے بیٹھ کے ہم بات کریں ایک دوسرے سے. یہ کہ بس دھمکیاں اور ہماری افواج کے لوگ، ہمارے اداروں کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. جہاں خدا نخواستہ جہاں عوام اور فوجیں ٹکرائی ہیں، فوجیں ہاری ہیں.
اپنی عوام کو اس پہ نہ اس نیج تک نہ لے جاؤ کہ خدا نخواستہ کوئی راستہ پھر دوسرا نہ ہو. شہباز میں کیا کہوں بس ٹھٹ کا میں ایماندار شہباز بھائی خدا کو مانو, رحم کریں اس ملک پر, رحم کریں مجھ پر, استعفیٰ دے دیں, چھوڑیں عمران خان کو, آزاد کر دیں. جتنے دن آپ سے اس میں رکھیں گے آسمان تک جائے گی اس کی پاپولیرٹی. یا ان کا مینڈیٹ واپس کر دیں یا مہربانی کر کے بیٹھیں ساری پارٹیاں اور 3-4 مہینے میں الیکشن کرا دیں. پرواہ نہیں, آسمان نہیں گرے گا, عمران جیت جائے, پرواہ نہیں. اگر اس نے اچھا امتحان دیا ویل اینڈ گڈ, اچھا امتحان نہیں دیا پاکستان کو چلاتے رہیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ بس بچوں کو کس طرح مارتے ہو لوگوں کو. تحقیقات ہونی چاہیے, سو موٹرس نیٹس لینا چاہیے. مجھے تو خدا نخواستہ بالکل یہ لگتا ہے کہ ان کا یہ رویہ پاکستان کے عوام کو مجبور کرے گا جس طرح ترکی میں ہوا تھا. لوگ نکل آئیں گے سڑکوں پہ, پھر نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اس دن کے خوف کو روکنے کے لیے, اس دن کی بربادی کو روکنے کے لیے وی اپیل ٹو ایچ اینڈ ایوری پاکستانی, چاہے وہ فوجی ہو, چاہے وہ فوج میں ایسے لوگ ہوں گے, پولیس میں ایسے لوگ ہوں گے, رینجرز میں ایسے لوگ ہوں گے. ہمارے بچے ہیں, ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں. اور آپ کی جاہل کے بچوں, آپ کی عقل اتنی ماری گئی ہے. اب 10 دن پہلے FC کے کچھ جوان مارے گئے تھے. آپ نے ان کو نہ بھی آدمی نہیں لے سکتا, بڑے کانوں والا جانور. اس پہ لات کی ویڈیو بنائی تو کیا میسج دیا اس کے والدین کو آپ نے؟ جو بچہ اس ملک کے لیے آپ کے کہنے پہ اپنے بھائیوں کے خلاف لڑ رہا ہے, وہ مر چکا ہے, شہید ہو چکا ہے, فلانا ہو چکا ہے, اس کے جنازے آپ کرتے ہیں. آپ کے پاس اتنا بھی آدمی نہیں تھا, کوئی ٹیکسی ڈرائیور, کوئی ڈاٹسن جس میں آپ 6 آدمی لے جاتے. پھر اس کی ویڈیو اپنی ساری دنیا کو بتا دی. کیا کر رہے ہو یار؟ اس طریقے سے کون میرا بچہ, اس آدمی کا بچہ, اس آدمی کا, جو آپ کے لیے لڑ رہا ہو اپنے بھائیوں کے ساتھ, اور جب وہ مر جائے وہ اس کو آپ ذات کے میرے پاس لائیں گے تو کیا میں کیا کروں گا؟ میں آپ کے متعلق کیا رائے دوں گا؟ ان حالات میں بس یہی ہم کچھ کہہ سکتے تھے. ہم آئے تھے آپ کے پاس, بہت خطرناک حالت ہے, کچھ نہیں ہوگا, عمران کو چھوڑ دیں, کچھ نہیں ہوگا, کیا آسمان گرے گا, رہا کر دیں. کس طرح اتنے لوگ آئے, کس طرح, کیا آپ کا پلان یہ تھا کہ لوگ آئیں پھر آپ ان کو تیتر اور تلوروں کی طرح گولیاں ماریں؟ آئے لوگ ہو ہو کر کے چلے جاتے, کبھی ڈنڈا منڈا پڑ جاتا, ٹھیک ہے, کوئی بچوں کو مارنا, بچوں کو غائب. اب سینکڑوں لوگ غائب ہیں, جہاں بھی ہیں, جن اداروں کے پاس ہے, مہربانی کریں ان خاندانوں کو بتا دیں. لوگ غوث میں ہیں, غم میں بھی ہیں, غصے میں بھی ہیں کہ میرا بچہ نہیں آیا, میرا شوہر نہیں آیا, میرا بیٹا نہیں ہے, مار دیا گیا ہے, پتہ نہیں کہاں ہے. یہ طریقہ نہیں چلے گا, یہ طریقہ نہیں چلے گا. مہربانی کریں, افواج پاکستان کے وہ لوگ جن کی بات ان کا چیف مانتا ہے, اس کو بٹھائیں, اس کو سمجھائیں کہ یہ رویہ غلط ہے. پولیس میں ایسے لوگ ہیں سارے, خدا کے لیے آپ اس ملک کے ادارے ہیں, اس طرح نہیں چلانا ہوگا. ورنہ آج تک پھر چنگیز کی بات چاہیے ہوتی, ہٹلر کی بات چاہیے ہوتی, مسولینی کی بات چاہیے ہوتی, جو ظالموں کے جو لشکر گزرے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. بس یہ جذبات میں لے کے پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا, صرف ان لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یا جمہوری اداروں کے بچاؤ کے لیے, یا اپنے آئین کی اس کے لیے. ورنہ کیا پیدی کو شعبہ, کیا ہماری طاقت اور کیا ہمارا وہ. بڑی مہربانی, گاڈ بلیس یو. خان صاحب آپ نے پلیز تعارف پہلے کریں, آپ نے تعارف کریں ادارہ. جی جی خان صاحب آپ نے الیکشن کا مطالبہ کہ الیکشن کیا جائے, جی, تو کیا موجودہ الیکشن کمیشن موجودہ حالات میں صاف و شفاف الیکشن ممکن ہے؟ بات یہ ہے, میں تو یعنی موجودہ حالات میں تو یہ وہ بڑھ سکتا ہے. 3 راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم توبہ کریں,
مینڈیٹ واپس کر دیں ان لوگوں کو جن کے پاس ہے، یا یہ ہے کہ ہم ساری پارٹیوں کو بلائیں، ساری پارٹیوں کو ان کی موجودگی میں ان کی آشیرواد سے، ان کی سپورٹ سے ایک ایسے حکومت کا اعلان کر دیں، وہ بیٹھ کے ان ساری باتوں پہ بات کر لے کہ الیکشن کمیشن کیسے ہوگا، ووٹ کی گنتی کب ہوگی، ووٹ کی گنتی میں گڑبڑ کیسے روکی جائے. یہی لوگ ہیں ہمارے پاس، اور یہ سب آئیں گے. نواز شریف کی پارٹی ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے، تحریک انصاف کی پارٹی، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، لوگ بیٹھیں گے کہ بھائی اس بربادی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. کیا سولوشن؟ ایک سولوشن یہ ہے کہ بابا عمران کے حوالے کر دو، مینڈیٹ دے دو. دوسرا آپشن یہ ہے کہ بابا بس ٹھیک ہے جو ہوا آئے بھول جاتے ہیں، بس غلطی ہوئی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھ سے معافی مانگے. آئے نہیں 4-5 مہینے یہی پارٹیاں مل کے ان سب کا علاج نکال سکتی ہیں. یا پھر تیسرا راستہ ہے عوام سڑکوں پہ. یہ تیسرا راستہ خطرناک ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کو ماننی پڑے گی بات، لیکن اس میں پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. لوگ جب کوئی آدمی خوش نہیں ہے، کوئی آدمی، یہ نہیں کہ فلانا بلوچ ہو، فلانا پٹھان ہو، فلانا سندھی، عام غریب آدمی کی زندگی اس حال تک پہنچی ہے. یہ ہمارے مالاکنڈ کے ارد گرد پہاڑی علاقے میں کبھی پوچھتا ہوں، ڈیلی مزدوری اگر روٹی گھر کا آدمی دے تو 700 روپے. اگر وہ 2 روٹی دوپہر کا دے تو 700 روپیہ، وہ بھی روزانہ نہیں. اگر وہ نہیں تو 1000. یہ ہماری بڑی گاڑیاں لوگ چلا رہے ہیں، ایک ٹینکی بھرتی ہے 20,000 روپے. یہ ملک کیسے چلے گا کہ ایک آدمی کے پاس یہ ہوگا، یا اس کی مجبوری ہے یا جو بھی ہے، ایک ٹینکی کا 20,000 روپیہ. 20,000 روپے میں ہم پشتون بلوچ غریب لوگ، پنجابی بھی جو غریب ہے، وہ 15,000 روپے میں خاندان کا گزارا کرتا ہے. ابھی ایک خاندان کا گزارا ایک دوسرے آدمی کا وہ ہے ایک ٹینکی تیل. یہ نہیں چلے گا. اس میں بہت بڑی بربادی ہوگی. کچھ گلی لڑائی ہوگی، گلی انارکی ہوگی. پشاور موڑ کہتے ہیں، وہاں پورا سیکٹر شنواری کباب کی دکان ہے. کبھی میں گزرتا ہوں، بالکل مجھے خوف آتا ہے اللہ کا. سارے ہوٹل بھرے ہوتے ہیں، سارے ہوٹلوں میں اس کی جو بو آ رہی ہوتی ہے اسے آدمی رچ جاتا ہے. ایک ٹیبل کا بل کم از کم 30,000 روپیہ. ابھی ایک طرف یہ حال ہو، دوسری طرف یہ حال ہو کہ میرے بچے کا کیا بنے گا، میرے بچے کی تعلیم کا کیا ہوگا، میرے بچے کی صحت کا کیا ہوگا. انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، آپ بھی، میں بھی، یہ بھی. اگر آپ ایمانداری سے اپنے ہاتھ بیچنا چاہیں، کوئی نوکری نہ ہو، کوئی مزدوری نہ ہو، اور آپ رات کو آئیں، آپ کے بچے بلک رہے ہوں بھوک سے، آپ سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. ہماری ملک میں یہ حالت آ گئی ہے. یہ غریب آخر کریں گے کیا؟ جناب ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے کیا کوئی فارمولا ہے؟ اور سیکنڈلی یہ جب یہ احتجاج ہو رہا تھا اسلام آباد میں، وہاں سے PDP کی پوری حکومتی ان کے ساتھ، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں کچھ پھر سوچوں. وہ سیاسی جماعتوں نے پلیٹ فارم میں سیاسی جماعتیں تو لیکن یہ اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے. یعنی اگر پالیٹکس میں اگر ہوتا ہی نہیں، عمران خان کی یہ تاریخ جو بھی چلی، یعنی یہ اگر ہم اس میں ہوتے یا وہ ہوتا، ہم بوتل کو سیدھی رکھتے، سر پہ نہ رکھتے کہ بھائی ہر ضلع سے شروع کریں تاریخ. اب بھی عوامی تاریخ جب چلے گی تو ہماری تجویز یہ ہوگی کہ ہم نے ہر ضلع میں تاریخ چلا لی، ہر ضلع میں کہ بابا یہ ہمارے مطالبات ہیں. آئین کی بالادستی، ووٹ کی توقیر اور عزت، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ،
ہر ادارہ آئین کے دائرے میں، یہ ایسے مطالبے ہیں جس پہ ہر شریف پاکستانی میں وہ کرتا ہے. ہم اضلاع میں شروع کریں گے، اور اگر یہ پھر بھی نہ مانے تو پھر وی مسٹ آل آف اس، تمام، وہ چترال سے لے کر کراچی کے سمندر تک اور ادھر پہاڑوں تک ہم سب پھر چل پڑے اسلام آباد کی طرف. بلوچستان اسمبلی میں الزام پر پابندی کی قرارداد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ایسے ماحول میں شہباز سرفراز مفتی وزیر اعلیٰ جو بلوچستان ہے ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ پابندی لگی قرارداد منظور صوبائی اسمبلی. مطلب یہ جو اسمبلی زر اور زور کی بنیاد پہ قائم ہوئی ہو، اس کی کسی قرارداد کی نہ کوئی وقت ہے نہ اس کی اہمیت ہے. اگر ہمارے ہاں قانون کی بالادستی ہوتی، بالکل جج کا فیصلہ یہی ہوتا کہ بھائی یہ اسمبلی جو فیصلہ کر رہی ہے اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، بالکل ہے ہی نہیں. یہ غریب کہاں سے پابندیوں سے کب ہوا ہے؟ پابندیوں سے کس بات پہ، کس پارٹی پہ؟ پابندیوں سے کام نہیں بنے گا. اگر کوئی یہ شوق پورا کرنا چاہے وہ پورا کر لیں. یہ تو بد نظمی ہے، ہماری ڈسپلن نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے پارٹیوں میں، ورنہ یہ تو کوئی اپنے گھر سے بھی نکل سکے گا. شہباز سمیت اتنی بڑی پاپولر سپورٹ ایک پارٹی کو ہو یا لوگوں کو ہو، وہ منظم انداز میں ہو، یہ کوئی گھر سے بھی نہیں نکلے گا، کوئی بھی گھر سے نہیں نکل سکتا. کیا آپ کی بات سے یہ لگا کہ جو جرگا ہوا آپ لوگوں کا، جی اس میں یہ مجھے لگا کہ آپ پشتونخوا ملی ہوں گے پارٹی مزاحمت کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں؟ مزاحمت ہم پشتونخوا ملے ہم پارٹی، ہم نے زمانوں سے سیاست یوں کی ہے کہ برے کاموں کی مذمت اور ہٹ درمی کی مزاحمت، یہ ہم نے کی. ہم مزاحمت اس لیے نہیں کہ ہمیں اپنا سر عزیز نہیں ہے یا ہمیں اپنے بچے عزیز نہیں، اپنی ہڈیاں عزیز نہیں ہے. جب ایک پاگل کچھ نہ قرآن اس کو شفے کریں، وہ نہ مانے، آئین نہ مانے، انسانیت نہ مانے، شرافت نہ مانے. ابھی اندازہ لگائیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا ٹرمپ پہ حملہ ہوا، گولی چلی گیا. میں تو امریکہ نہیں گیا ہوں، آپ گئے ہیں. امریکہ واحد ملک ہے جہاں جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہتھیاروں پہ پابندی لگا دو، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہیومن رائٹس ہے. آپ بھی وہاں کے رہنے والے کلاشنکوف و فلانا خرید سکتے ہیں صرف اپنا استحقاق دکھا کے. وہ کہتے ہیں پھر پولیس کس بات کی ہے؟ اس ماحول میں بھی ایک گولی چلی. ٹرمپ کو یہاں آدھے گھنٹے میں سیکیورٹی کی انچارج ایک خاتون تھی، اس نے معافی مانگ لی کہ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے استعفیٰ دے دیا. کہ بات نہیں، ٹھیک ہے، ذمہ داری نہیں کہ اس پہ ڈالو، فلانے نہیں کہتا. ہمارے ہاں ایک ایسا ملک ہے، اپنا جو وحدت المسلمین کے لیڈر ہیں افغان ناصر صاحب، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بار بار اس نے تحریک انصاف والوں سے کہا اور علی امین گنڈپور کہ بھائی خدا کے لیے خرم ایجنسی میں حالات قصداً خراب کیے جا رہے ہیں، کچھ کریں. کچھ نہیں کیا گیا. ایک دفعہ حملے ہوئے 30 آدمی مارے گئے، ابھی 110 کے قریب. اس پہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بات کرنے نہیں دی گئی لوگوں کو. پھر کیا کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ جب میری حکومت، میرا جج، میرا پارلیمنٹ خاموش ہو، میں کیا کروں گا؟ ہم مزاحمت اس وزن میں نہیں کرنا چاہتے کہ ہم وہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ہمارے علاقے میں جو بھی ہے، پشتون وطن ہے، بلوچ وطن ہے، جو بھی ہے، ایک انچ ہم نے تقسیم کر دیا ہے. یہ مینگل کی زمین ہے اور مینگل کے پھر جو بھی چھوٹے چھوٹے قبیل وہ اس کے شاخیں، پشتون وطن 1-1 فٹ. اس پہ ہم لڑے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو پیٹا ہے، خدا نخواستہ بدیاں کی ہیں، ایک دوسرے کو مارا ہے. جب وہاں کوئی اللہ کی نعمت نکل آتی ہے، آپ وہاں نہیں جائیں گے. پولیٹیکل پاور ہمارا تو سب سے بڑا، یہ اس پریس کانفرنس کا وہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، پشتونوں کا مسئلہ یہ نہیں، یہ ہے کہ ہم آج بھی پاکستان میں منقسم ہے. پولیٹیکل پاور میں ہمارا حصہ نہیں ہے. کوئی بھی ڈپٹی کمشنر بس اٹھ کے 3000 ایکڑ اس کا میں نے الاٹ کر دیا،
कौन हो तुम? Who the hell are you? 3,000 एकड़, 30,000 एकड़, 25,000 एकड़ यहाँ किला अब्दुल्ला से लेके यूरोप के पता नहीं किस इलाके तक, कराची का कोई आदमी है या कोई कंपनी है? 1,20,000 फैसलाबाद तो हमसे कहता 1,25,000 एकड़ ज़मीन उसको अल्लाह खैर तो है। आप हो कौन कि अपने डिप्टी कमिश्नर साहब या फलाना साहब? हम जिंदगी भर लड़े हैं। अगर इस शरीफ आदमी के ज़मीन पे सोना निकलता है या शगासी के घर के इलाके में हीरे निकलते हैं तो हमें तो कोई मज ज़बा करके दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह खैर, सोना नहीं है, तुम सोना तुम्हारा नहीं, फिर किसका है? पाकिस्तान का है। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ। आए जो कंपनी आना चाहती है एक्सप्लोर करें, सोना है, हीरे हैं, जो बला भी हैं, लेकिन बैसेत कबीला मेरा हिस्सा कितना है? 2%, 10%, 20%, 30%, कुछ तो होना चाहिए। मजदूर भी मैं हूँगा, निकालूंगा भी मैं, खुदाल भी मैं मारूंगा, लेकिन बैसेत कबीला मेरा वो हिस्सा कौन? मैं अब नहीं देंगे। एक शरीफ आदमी ने, मैंने ये वादा किया था कि इसमें नहीं बोलूँगा, उर्दूपोश आदमी ने कि ये जायज़ में तो नहीं मिली। अल्फाज के चुनाव में एहतियात कीजिए मेरे भाई, अल्फाज के चुनाव में अब तालीम याफ्ता लोग हैं, अल्फाज के चुनाव में एहतियात कीजिए कि ये जायज़ में तो नहीं आई। अभी इसका फिर क्या जवाब होगा जब एक तालीम याफ्ता बाइख्तियार और दीन में मलबूस आदमी ये कहे कीजिए, तो हम जाहिल लोग हैं, हमारी माएँ भी बड़ी जाहिल थीं, उन्होंने हमें ये बस समझाया कि ये अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें। हम इसका जवाब नहीं देना चाहते। जायज़ में मिली है या वलवर में मिली है या इसमें मिली है, बस जी 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 दुनिया की तारीख में सियासी क़यादत और लीडरशिप कैद में रही है। नेल्सन मंडेला 27 बरस जेल में रहे। आप हमेशा आइन और जमहूरियत की बात करते हैं, अब आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबराह है, तो क्या कोई ऐसी मिसाल है जिसमें एहतिजाज के जरिए किसी कैदी को निकाला गया हो? किसको उछाला गया हो? किसी कैदी को निकाला गया हो। जी हाँ, क्यों नहीं? क़यादत रही है जेल में। अवाम की ताकत हमें तो ये पता है कि अवाम की ताकत अल्लाह की ताकत होती है। जब जजेस सब कुछ सुमन बुकमुन उमिन फ़हिम ला यरजून बन जाते हैं, फिर क्या रास्ता रह जाता है? या एहतजाज का रास्ता है जो दुनिया ने दिया है कि प्रोटेस्ट, या फिर मारदाड़ और पथरा और डंडेमारी का रास्ता है। जमहूरी अंदाज में कौन रोक सकता है? तुर्की में तुर्क अवाम ने बिल्कुल अपने शेर अवाम की ताकत से तुर्की फ़ौज का बिल्कुल बैरक नहीं, बिल्कुल वो मरबल के लिए तबागार कर दिया। ये तुर्की के लिए भी फ़ायदा हुआ, फ़ौज के लिए भी फ़ायदा हुआ, सबके लिए फ़ायदा हुआ। तो देखें वो अक्सर एक से आदमी ने पूछा था उससे, उसने कहा कि जदोजहद की इब्तिदा इनकार से होती है। आदमी ने जवाब दिया था कि जदोजहद उस दिन शुरू हुई जब पहले इंसान ने एक काम करने से इनकार किया। नो हमारे कलमे का भी नो ला नहीं है, कलमा शरीफ नो एहतिजाज का वो है शुरुआत का। अब इनकार करना होगा एक दिन, इसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगी। जब हम कहते हैं ला माना कुछ नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई चीज़ इबादत के लायक नहीं, फिर हम कहते हैं सिवाय उसके। तो ला स्टार्ट है, नो जमहूरियत का वो है। एंड ओ जिस इंसान ने पहली दफ़ा नो कहा उसी दिन से हक व बातिल की जंग शुरू हुई। तो हम नो वाले हैं। जी ये बताइएगा कि इंतकाम की सियासत जो है वो पाकिस्तान में उसकी पुरानी रवायत है। आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब को माफ़ कर देना चाहिए और उनको रिहा कर देना चाहिए।
कल को इमरान खान साहब हुकूमत में आते हैं जी और दोबारा इंतकाम की सियासत शुरू करते हुए शहबाज शरीफ साहब को अंदर बंद करवा दें, तो तब भी आपके मुतालबात यही होंगे। बिल्कुल हम यही करेंगे कि मेरे शहबाज भाई को निकालो जेल से, बिल्कुल कि मेरे शहबाज भाई को जेल में डाल दिया है, ये जुल्म है, नारवा है, गलत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। God bless you. जी